الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وله في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، مولا کریم نے ایمان والوں کو یہاں ایک نصیحت فرمائی ہے. فرمایا کہ آپ کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کہ ہمیں تو بس دنیا عطا کر ہمارا رب. ربنا آتنا فی الدنیا وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں انہوں نے صرف دنیا مانگی اللہ سے. گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، کار دے دے، ساز و سامان دے دے، عیاشی دے دے، بس یہی مانگا اللہ سے. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا مانگی گیا ہے ہمارے پروردگار
دنیا عطا کر دی۔ فرمایا وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں وہ محروم ہوں گے۔ بس دنیا میں جو کچھ ان کو اسباب مل گئے، زیب و زینت مل گئی اور دولت اور خزانے مل گئے، اس کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں آئے۔ اور یاد رکھو، جس نے اللہ سے صرف اتنی دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا، بس تو یہ دولت ان کے لیے وبال جان بن گئی ہے۔ اسی دولت کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو گئی، اسی دولت کی وجہ سے ان کے گھروں کا سکون برباد ہو گیا ہے، اسی دولت کی وجہ سے ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں، اسی دولت کی وجہ سے وہ خاندانوں میں جھگڑے کرتے پھر رہے ہیں، لڑائیاں لڑتے پھر رہے ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ چاہے وہ ٹائٹل پر 1000 بار مسلمان لکھوا لیں، جس کا ایمان اور یقین ہو کہ میں نے قبر میں جانا ہے، جو زندگی میں دنیا میں گزار کے جا رہا ہوں اس کا حساب کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، معاملات کا حساب دینا ہے، روٹی روزی۔ اللہ نے ہر نبی کی ہر پچھلی قوم کی ہدایت کے لیے نبی اسی قوم سے بھیجا ہے کہ تاکہ وہ قوم جانتی ہو کہ ان کا کردار کیا ہے، ان کی صداقت کیا ہے، ان کی امانت کیا ہے، ان کی دیانت کیا ہے، اور ان کا اخلاق کیا ہے، اور ان کا رہنا سہنا کیسا ہے۔ بچپن بھی انہی میں، جوانی بھی انہی میں، پھر رب کائنات نے ڈھلتی جوانی پر نبیوں کو نبوت دی کہ ان کا کردار ان کی قوم کے سامنے آئینہ دار تھا، جن لوگوں نے مانا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ باہر والے ملا کو سن لو، یہ کوئی کمال نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک آدمی آئے گا، لوگوں کو دین کی بات سنائے گا، لوگوں کو قرآن سنائے گا، لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائے گا، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ بیان کرنے والا اپنے سامعین کے نام تک نہیں جانتا ہوگا، اور سامعین نہیں جانتے ہوں گے یہ کون ہے، اس کا نام و نسب کیا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث کھڑی ہے۔ تو باہر والوں کو بڑے شوق ذوق سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا پچھلے دنوں اس شریف میں بیان تھا تو مجھے میزبانوں نے بعد میں کان میں کہا حضرت صاحب یہ تھوڑی سہولات تقریر کرو نا، سارے لوگ پسند کرنے۔ میں کہ میں میراثی نہیں، میں میراثی نہیں، جو تم کہو گے وہ کروں گا، جو اللہ شرع صدر فرمائیں گے وہ کہوں گا بس۔ اور اللہ کی محبت ایسا ممکن نہیں ہے کہ سینے سے سینہ، آنکھوں سے آنکھیں ملے گی، دل سے دل ملے گا، تب جا کر قرب الہی ملے گا، ورنہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ساری زندگی دھکے کھاتے رہو گے، کچھ نہیں ملے گا۔ جب تک اللہ والوں کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق نہیں ہوگا، دلی طور پر عقیدت اور احترام نہیں ہوگا، مجلس کے آداب نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ میرے پیر و مرشد محرم سے پہلے حج کر کے تشریف لے آئے واپس، تو میں ابھی گیا ہوں، 12 محرم الحرام کو گیا ہوں، تو حضرت نے سارا مضمون جو حجاج کو اللہ نے خطاب کیا حج کے بعد سارا مضمون اسی وقت بیان کیا۔ مجھے وہاں دوست بتا رہے تھے کہ حضرت کو آئے آج 15 دن ہو گئے، حضرت نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ آج ہی حضرت حج سے آئے ہیں اور آج ہی حج کی ساری کارگزاری بیان کر دی۔ کیوں کہ ہم نے حضرت کی ایک ایک بات کو لکھا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، سینے سے لگایا ہے، نظروں سے نظریں ملا کر سنا ہے،
تو دل سے حضرت نے بھی سب کچھ عطا کیا ہے. کتابوں سے علوم نہیں آتے. اس لیے میرے دادا پیر نے فرمایا کتب خانے تو ہے بہت اختر افاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے. جو اللہ کا عالم ہے مطلب غلام حسن یہ پٹدا بیٹھا والا اشارے کرو اللہ کا بندہ انہیں دی دیت پوندی ہے. ایک پاس تو سمجھا دے بیٹا والا ایک چوک تھی کا ٹریفک والے کو سیدھا کریں خدا دے بندے میں اللہ دی گال سنا ہونا ہے بیٹا، نبی پاک سلام دے فرمان سنا ہونا ہے بیٹا، کوئی وچ ای کرن دے کوئی ای کرن دے میں کدے ونجا دے تو 3 سال موقع نہیں تا مجلس دینی ہے جڑے مسلسل آندے انہاں کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. والا دن حضرت صاحب اسٹیج تے بیٹھے تھوڑے نے اسٹیج تے بیٹھے کیا کرے ہی کو دا بال بلا دے وہ چنگی گال سن کھلے نے دار کو مدرسے دے ہوں پتہ استاد سٹے تے ٹھچڑ اگر میں ادھر دے تو اور پوری توجہ دے بیٹا گال سمجھ آوے نہ ماشاءاللہ سارے عاقل بالغ اور گھر دے سربراہ ہیں اکثر شادی شدہ ہیں انہیں پتہ ہے زندگی کیویں گزارنی ہے ولا بھی حال ہے. تو بہرحال بھائی اللہ کی محبت ایسے نہیں ملے گی. پوری زندگی آپ کوشش کر لو نہیں ملے گی. اور یہ کہو کہ کتابیں پڑھ لیں گے ہمیں بڑے علوم آتے ہیں، بڑے بڑے علوم والے گمراہ ہو گئے، امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور امت کو فرقہ واریت میں الجھا رہے ہیں، امت کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں فتنوں میں مبتلا کیے جا رہے ہیں. اللہ کی محبت سکھانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے والا کوئی نہیں ہے. ڈھونڈنے سے بھی بڑی مشکل سے مل رہے. جہاں چاہو جہاں جاؤ گڑبڑ ہو رہی ہے. گڑبڑوں کو ختم کرنا چاہیے. ابھی میں نے مضمون لکھا ہے پاکستان گلہ کرتا ہے اس عنوان سے 14 اگست کے حوالے سے. تو وہ میں نے ایک دوست کو چیک کروایا، ویسے تو اس نے میں نے سب کا گلہ کیا ہے کہ سب پاکستان کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہیں. وہ ڈاکٹر ہو، خواہ انجینئر ہو، خواہ وہ تاجر ہو، دکاندار ہو، مولوی ہو، قاری ہو، نعت خواہ ہو، سب پاکستان سے دھوکہ کر رہے ہیں. تو ایک قاری صاحب نے کہا بھائی حضرت تھوڑا سا نا یہ علماء یہ قاری نعت خواہوں والا، میں نے کہا بغیر فیس کی جو تقریر کرتے ہیں ہم سے گلہ بھی نہیں ہے، لیکن ساری قومی ماشاءاللہ 20-30 ہزار دارتے نچن والا مولوی چاہیے اسٹیج تے نکو ڈگ ڈگی بجاؤ نا باندر تے کو تو نچ دیکھا نہیں بولتے یہ ہو گئی 4 تقریریں یاد ہیں ان کے بعد کچھ نہیں. ہوں ذہن پیچھے ہوئے تو میں جڑا کو دیکھتے ہیں خطا نہیں. تو بہرحال میرے دوستو سمجھے آداب، سمجھے مجلس کے آداب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ ہم ایسے بیٹھے ہوتے تھے اتنی خشوع خضوع یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے گویا کہ ہم بے جان بیٹھے ہیں. فرشتے جو پرندے ہیں وہ آ کر کبھی کبھی ہمارے سروں میں بیٹھ جاتے تھے پھر اڑ کر چلے جاتے تھے. اتنے صحابہ ادب سے بات سنتے تھے. اور یہ ادب سے بات سننا انسان کو کمال پر پہنچاتا ہے. جب تک ادب سے بات نہیں سنی جائے گی آپ پورا کا پورا قرآن ایک مفسر محقق بیٹھ کر آپ کو سمجھا لے، جب تک ادب نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے.
آج ہم کیوں معروم ہیں؟ اسی وجہ سے معروم ہیں، قرآن کا ادب نہیں کرتے ہم۔ آذان مل رہی ہو، گھروں میں موبائل چل رہا ہے، بند نہیں ہوتا۔ آذان مل رہی ہے، دو دوست گپ شپ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے آذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ آذانیں ہو رہی ہیں، فلم بند نہیں ہوئی، گانا بند نہیں ہوا، شادیاں ہیں تو وہ گانے باجے پٹاخے ڈھول بند نہیں ہوئے۔ مولانا صاحب دعا کر دو اللہ نیک پتر دے، نیکی میں وَأَبُوهُ صَالِحًا، باپ کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ جب باپ بیٹھ کر دین والوں کو گالیاں دیتا ہے، جب باپ بیٹھ کر گھر میں دین والوں کا گلہ کرتا ہے، جب باپ بیٹھ کر گھر میں دین والوں کی گستاخیاں کرتا ہے، تو پھر یہ لکھ لو ایسے شخص کی اولاد میں کوئی حافظ، قاری، عالم، ولی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھ کے کہ عالم ایسے ہوتے ہیں، عالم ایسے ہوتے ہیں، حافظ ایسے ہوتے ہیں، دین والے ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے جو منہ میں آیا بکے جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اولاد بے دین ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار اور لعنت ہے۔ اللہ نہیں برداشت کرتا کہ اللہ کے پیاروں کو کوئی گلہ کرے۔ یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب ہے کہ بڑھاپے میں یہی اولاد ایسے ماں باپوں کو جوتے مار رہی ہوتی ہے، دھکے مار کے گھر سے نکال رہی ہوتی ہے، باپ کو گالیاں بک رہی ہوتی ہے، پاگل پاگل کہہ رہی ہوتی ہے۔ یہ سارا تماشا وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ تماشا دیکھنے کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کیوں سمی اولاد دیتی، اور تو کیوں سا انہیں دا پیو ہمیں جڑا انہوں کو تو دین نہیں سکھا سکیا۔ تو کیسا باپ تھا کہ اپنی اولاد کے سامنے دین والوں کو گالیاں دیتا رہا، دین والوں پر جو ہے نا طنز کرتا رہا، ہوٹنگ اور مذاق کرتا رہا۔ مولوین صحیح نے کو کیا پتا، اصحا کو پتہ ہے دولت کی میں کماونی، جیسے کیسے آپ دولت کما لو۔ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف اللہ سے دنیا مانگی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیندی اولاد ہے ترا پیور لے نہیں تو گرلے بلاویا۔ صاحب انہوں کو 2 گھنٹے پہلے یہ لیکچر دینا چاہیے، میں ول موجود آیا ول گڑبڑ تھی، ول موجود ہونا ول گڑبڑ تھی۔ انٹرنیٹ سے میرا بیان ویسے ہو کہ پتہ نہیں حضرت 20 منٹ پتہ نہیں تین کو سنتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بات فرمایا صرف دولت کمانا، صرف پیسے کا مل جانا یہ خیر خیریت نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، فرمایا لوگوں میں سے وہ جو اللہ کے عاشق ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، وہ صرف اللہ سے دولت نہیں مانگتے بلکہ وہ یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار عالم مجھے دنیا حسنات والی عطا فرما، کہ مجھے دنیا کی نعمتیں دے جس میں عافیت ہو، جس میں خیر ہو، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ مفسرین نے یہاں بڑی زبردست تشریح فرمائی، فرمایا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات یہ ہے کہ اللہ بندے کو ایسی صحت عطا کر دے کہ اس صحت سے آدمی فائدہ اٹھا کر نماز پڑھ رہا ہے، اس صحت سے آدمی فائدہ اٹھا کر رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر وضو کر کے مولا کے حضور سر جھکا کے اپنے دل کے حال سنا رہا ہے۔
ادھر نوجوانوں کو دیکھیے، ناراض ہو رہے ہیں، نوجوان بڑے ناراض ہیں مجھ سے، مجھے پتا ہے۔ ادھر نوجوانوں کو دیکھیے، اللہ نے ان کو صحت دی، طاقت اور قوت دی۔ اللہ کی مشیت اور ارادہ یہ ہے کہ یہ بندہ اپنی جوانی مجھ پر لٹا دے، اپنی صحت مجھ پر قربان کر دے۔ میں نے اس کو صحت دی کہ یہ نماز پڑھے، میں نے اس کو صحت دی یہ قرآن پڑھے، میں نے اس کو صحت دی کہ یہ اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہے، میرے پیاروں کی مجلس میں آتا جاتا رہے۔ لیکن یہاں دیکھیے میرے نوجوانوں کو کہ انہوں نے اپنی جوانیاں، اپنی صحت زنا میں برباد کر دی، لواطت میں برباد کر دی، بے حیائی کے کاموں میں برباد کر دی، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی دشمنی میں خرچ کر دیا۔ پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ کہاں سکون آنے والا ہے؟ ایک نوجوان آدھے حضرت صاحب وظیفہ دسو، اللہ دی ایسی محبت حاصل تھی وجے، ایسی محبت حاصل تھی وجے کہ گناہ چھٹ وجن، میں کہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اللہ کے سچوں کے ساتھ یاری لگا لیجیے، آتے رہیے، جاتے رہیے، ملاقات کرتے رہیے، دین کی بات سنتے رہیے، اصلاح ہو جائے گی۔ سارا دن زانیوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو انجام زناکاری نکلے گا، سارا دن شرابیوں کے ساتھ بیٹھے گا انجام شراب خوری نکلے گا، سارا دن سود خوروں کے ساتھ بیٹھے گا انجام سود خوری نکلے گا، سارا دن بدماشوں کے ساتھ، لوفروں کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، انجام وہی نکلے گا۔ یہ نہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی میرا ذاتی کمال ہے کہ میں طاقتور ہوں، صحیح سالم ہوں، صحت مند ہوں، یہ کوئی میرا ذاتی کمال ہے۔ کوئی ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے۔ اور کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو صحت دی تھی، آپ نے صحت کے ایام کہاں گزارے؟ تو یہ کیا کہے گا کہ میں زنا کے لیے بھاگتا رہا، صحت کے انجام، صحت کے ایام میں، صحت کے دنوں میں میں زنا کرتا رہا، صحت کے دنوں میں میں جوا کھیلتا رہا، صحت کے دنوں میں میں بدماشیاں کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، یہی کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے میں اللہ کی دشمنی میں زندگی گزار دوں، اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزار دوں، زندگی میں نہ کبھی نماز پڑھوں، نہ کبھی قرآن پڑھوں، نہ کبھی اللہ کا ذکر کروں، نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کروں، نہ کبھی حدیث پڑھوں، نہ کبھی اللہ والوں کی مجلس میں آؤں جاؤں، ساری زندگی فلمیں دیکھتا رہوں، ساری زندگی زنا کرتا رہوں، شراب پیتا رہوں، اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مہربان ہے۔ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اللہ ان اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے کہ اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے تو اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ جہنم بدماش لوگوں سے، زناکاروں سے اور لوٹ لواطت کرنے والوں سے، شراب خوروں سے، سود خوروں سے بھری جائے گی۔ یہ نہ سوچے کہ یہ کم ہو جاتی ہے، ایسے کام نہیں ہوگا۔ کام ہوگا اللہ کی فرما برداری کرنے سے، اللہ سے عشق اور محبت کرنے سے۔ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی حسنات یہ ہے کہ انسان کو اللہ والوں کی صحبت مل جائے،
اللہ والوں کے ساتھ اس کو دوستی مل جائے۔ حسنات یہ ہے کہ اسے نماز کی توفیق ہو جائے۔ اللہ نے جو دنیا میں حسنات فرمائی، حسنات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو رہی ہے، ذکر اللہ کی توفیق ہو رہی ہے، درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ یہ حسنات ہے، یہ دنیا کی حسنات ہے۔ سواری دی اللہ نے، کار دی، اچھی گاڑی دی، تو اس گاڑی پہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، اس گاڑی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس گاڑی پہ بیٹھ کر اللہ والوں کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ گاڑی مل گئی اوقات ہی بھول گئے، اوقات ہی بھول گئے، پیارا تلے آئے زنا، ہر وقت لوفر سور قسم دے یار مر وجہ کہ چنگے مولوی کو سنا ہے، چنگے مولوی کو، مولوی خدا ہے۔ عبداللہ بن سبا جب مرا، اس کا بیٹا سچا کھرا پکا مسلمان تھا، سچا عاشق رسول تھا، حضور کی خدمت میں آیا، درخواست دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بحیثیت بیٹا اپنے باپ کے لیے تڑپتا ہوں، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، میرا محبوب آپ 70 بار اس کے لیے چاہے استغفار کر دیجئے، کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے۔ تو ایک نبی منافق کے لیے استغفار کرے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے۔ مولوی دی اوقات نہ گنو ڈھیرے، جس پیغمبر کے لیے اللہ نے کل کائنات بنائی، شاعر کہتا ہے قصہ مختصر، بازد خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، اور آپ ابو طالب کا آخری وقت اوپر موجود ہیں، اپنے چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں، میرا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن میں محمد اللہ کی عدالت میں تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور بہت دکھی ہو گئے، بہت روئے، آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ میرا چچا اس حال میں مر گیا، کاش کلمہ پڑھ کے مر جاتا، میرے لیے کتنا بڑی خوشی ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرا محبوبہ تو کو ہدایت نہیں دے سکتا جن نال تو محبت کرنی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، مگر جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بھائی ادھر دیکھو، پھر آپ ادھر ادھر دیکھتے ہو، میں نے آج سارا دن مضمون لکھا، سارا دن اثر کو اتنا شدید سر میں درد تھا کہ نماز پڑھ کے گولیاں کھا کے میں سو گیا، اور سویا بھی ایسے کہ نیند نہیں کی، کیونکہ اثر کے بعد نیند لینا حضور نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، جاگتا ہوا بھی رکھا اور آرام بھی دیا کہ مغرب کو اچھا بیان ہو جائے۔ کہ حافظ ندیم صاحب سے پوچھو، میں نے اس کو راستے میں کہا کہ پتہ نہیں، میں سوچ رہا تھا آج کیسے بیان کروں، لیکن تھوڑی ٹھنڈی ہوا آ گئی تو طبیعت فریش ہو گئی۔ اللہ نے کہا میرا بندہ جا، میرے بندوں کو دین کی بات سنا، لیکن آپ اللہ کے ایسے بندے ہو یار، ابھی تک گڑبڑ گڑبڑ گڑبڑ، پورا بیان گڑبڑ میں جا رہا ہے یار، پتہ نہیں کہاں گڑبڑ ختم ہوگی۔ تو بہرحال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات، نیک بیوی کا مل جانا، خدمت گزار بیوی کا مل جانا،
ساڈا پتہ کیا مزاج ہے، ساتھ زال تا ساری ہوے خدمت گزار، زال تا ہوے ساری خدمت گزار، تے اسا مچھا کو تا دے تے وٹ دے تے سارا دی بھول والی گل اڈے دے بیٹھے رہو فلم دے ساری جیب جاوے 4 روپے چھوڑے 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 کو کچھے مار دے او تھا جھانگڑے پوچھ ملے آدھے کہیں حضرت صاحب رہنے نہیں وستی دعا کرو رہنے ہی رہنے ہوں گندہ پہلے تو دا جوان بڑھوے او دلیا پہلے تو دا جوان بڑھ تیری جوان ہے لکھتا ہے نا میرے آقا نے فرمایا میری امت کا بدترین مرد وہ ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو صبح شام بیوی سے لڑتا ہے اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے وعاشروہن بالمعروف وے کہیں دے منہ کنو بچ گئیں تو تیرا میں بوتھا بھن دے وہاں کہیں دے منہ کنو بچ گئیں کئی دا منہ میں کو ڈس دائے ہو دے منہ کو میں تے کو چھوڑ دیتے می کہ ہوں آکھا میرے یاریں دا بھی خیال کری میں یاریں دا خیال کھڑا کرنا وڈا غیرت اللہ بندائی وڈا غیرت اللہ بندائی برتے کو حیا نہیں ہے دا اپنے رب کو نہیں ہے بے شرما اللہ فرمانے وعاشروہن بالمعروف اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو سفارش کون کر رہا ہے اللہ سفارش کو ٹھکرا کون رہا ہے اللہ نے سفارش کی اللہ کی سفارش سے منہ کون موڑ رہا ہے اس کی اوقات تو دیکھیے جو اپنی اوقات بھول گیا ہے اس کی اوقات قرآن نے بیان کی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ایک ٹپکنے والے گندے قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کر دیا پھر اللہ نے تجھ سے سفارش کی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ میری بندیوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا میں رب ہو کر سفارش کر رہا ہوں یاد ہوئے میری مردی بڑا مردی کیا آنکھوں دا سوڑ آنکھیں بڑی سخت تقریب تھی یارے نال اڈے جے دا تیز نوی لیندہ کہتے کو پتہ ہے منہ تے جتی رکھ تے سے اگوں ساری کاوڑ زال دے گڑا پڑھو ایک بئی تو لئے ہی ودی ہے اور زالیں دا دل رکھن کی تے زال دا دل رکھن کی تے کنجھر بھی سڑینے گھر میراثیں کو بھی سڑینے گھر موسیقی والے کو بھی سڑینے گھر ہجڑے کو بھی سڑینے گھر حضرت صاحب زال جو آنکھیں تھی وہ زال جو آنکھیں ونج جہنم جو الرجال قوامون علی النساء اللہ فرما رہا ہے مردوں کو ہم نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے کل اسی مرد سے اللہ سوال کرے گا کہ تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی تیری بیوی قرآن کیوں نہیں پڑھتی تھی تیری بیوی اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتی تھی تیری بیوی دین پر عمل کیوں نہیں کرتی تھی تیری بیوی اچھی کیوں نہیں تھی کیا جواب دو یہ ایک وال بئی ٹولی بھی آئی بدی ہے اسا جو توڑے بھیرا بڑے ہیں تو سا کو بیٹھا کچھ بھی لیں دے یا دے رہیں دے بھیرا ایمان بھیرا بڑے ہی تک گھر جل بھیرا ماری دلے کو ڈھچڑ موت ہے کتے کو گھر کی دیا نہیں نام مراد بڑا بھیرا ہے شریعت کا اللہ نے احکامات بیان کیے وہ کہاں ہے اور بھائی اللہ کی مان لو اللہ کی مان لو اسی میں آپ کی میری بھلائی ہے اگر اللہ کی نہیں مانیں گے احکام الہی سے منہ موڑیں گے
پھر جس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، بڑا پیسہ ہے سکھ کہ نہیں، بڑی دولت ہے آرام سے نیند نہیں ہے، چین والی نیند نہیں ہے۔ کیوں؟ جو دولت بے قرار کر دے وہ آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں ہے، وہ دنیا کی حسنات نہیں ہے، وہ دولت جو تجھے حج عمرے پر لے جائے، وہ دولت جو تجھے اچھا کپڑا پہنا کر اللہ کے گھر لے آئے۔ آتے حضرت بنے نے نماز تھی نہیں میں کہ اللہ قرآن فرمانے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جڑے ویلے مسجد جاؤ چنگے سونے کپڑے پا دیا، ایک دیر گھال پہ بدن میں پا دے پتہ ہے مسجد وہ کہ مسجد ٹوپیا کہ نہیں پیا تیری یہ اوقات رہ گئی جیرے بال جیرے ٹوپیا بال سارا دی لتا مرے نے مسجد واپس شادی دے ونج بہ تا چنگا کاٹن دے کپڑا پا دے وینی پٹکا ترا بڑی شان والا بات تے وینی جو آکھن سردار صاحب آگے اللہ دے اگوانی تیری شکل صورت تیرا لباس ہی میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا بے ادبی یار۔ تو اپنی نیک بیویوں سے حسن سلوک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اخلاق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے یہ اعلیٰ اخلاق ہے، یہ عمدہ اخلاق ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک صحیح نہیں ہے، بھائی باتیں نہ کرو تو گھر والوں کے ساتھ عمدہ سلوک رکھو۔ اب لوگوں کو پتہ ہے خانقاہ میں آئیں گے جائیں گے یہی باتیں بتائی جائیں گی کہ حضرت ہے تو بیان دا ڈاٹا سونا ہوں دے میرے شیخ الحدیث صاحب بھائی سمجھ نہیں آ رہی اے پاگل ہے ایک دفعہ آگے چپ کر والا گالی کرنے پڑی یار پتہ نہیں تیری مٹی دے بڑی ہوئی قوم ہے ساری۔ اور میرے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے، علاقے دا ایک مولوی وندے حضرت کو آدھے حضرت صاحب اے تہاڈا شاگرد نہیں؟ وہ کہ ہاں او کدے سیرت بیان نہیں کیتی۔ میں گیا حضرت فرمایا بہ گیا ہوا کہ تو نبی دی سیرت دا منکر ہے، نبی دی سیرت بیان نہیں کرندا۔ میں کہتا جی اجازت ہوئے تو ایک لو بیان سنواواں تو ہاں سنوا بیان کر 15-20 منٹ حضرت نے سنا۔ حضرت نے فرمایا جس نے شکایت لگائی وہ کنجر تھا، میرا حضور حیا والا ہے، میرے آقا حیا والے ہیں، میرے آقا غیرت والے ہیں، میرے آقا بہادر ہیں، میرے آقا عزت والے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں زنا چھوڑ دو میرا نوجوان کہتا ہے اسے دین جو گالی سمجھو ذاتی معاملات نہ آؤ۔ اللہ نے پوری صورت اتار دی اس پر کہ حرمت کے مسائل کیا ہے، پاک دامنی کے مسائل کیا ہے، عزت و عفت کے ساتھ رہنا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا احکام بیان کر دیے۔ میری اور آپ کی ماں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا تو قتل بھی عام ہو جائے گا۔ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا تھی گے یہ آج کل قتل جا وجہ خبراں آنے پھن میں کھمی سے کیا تھی گے ول کیا تھی سی پتہ نہیں حضرت صاحب میں کہ جے تک زنا نہ رکسی قتل عام تھیندا رہسی، جے تک زنا نہ رکسی گھر دے وچ فساد کھڑا رہسی، جے تک زنا نہ رکسی
تیرے تے اللہ دی رحمت کہنا آسی، جے تک زنا نہ رکسی تیرے تے اچھے حکمران نہیں آونے، جے تک زنا نہ رکسی تیرے خیر خواہ، تیرے ہمدرد، تیرا خیال رکھنے والے تیرے تے حکمران نہیں آونے۔ اللہ سے حضرت عمر جیاں حکمران دے آتا خواہش تا تیری چنگی ہے، پر اے جڑا 6 فٹ دا بدن چاہیے ودی، 5.5 فٹ دا بدن چاہیے ودی، پہلے ہی دے اس سے میرے محمد دی شریعت نافذ کر تے لکھا۔ او نفس دا غلامہ حضرت صاحبی دور جو گناہ کو بچہ بار ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ میں منہ بڑا بنے والا حضرت صاحب مشکل ہے۔ یاریاں زانے نال تو چھوڑ، یاریاں شرابی نال تو چھوڑ، بٹا لاون رننا نال موبائل تے تو چھوڑ، اللہ والے نال تعلق قائم تو کر، نماز تو پڑھ، قرآن تو پڑھ، کہ اللہ والے نال سچا تعلق قائم کر، اپنے دل دی اصلاح تو کروا۔ میں اپنے رب کو بھروسہ کر دیا دا کہ میرا رب تے کو زنا کو بچا دے سی، تو زنا کو محفوظ تھی ویسے وجڑ ویلے تو یاریاں زانے نال نوی چھڑیندا، تو یاریاں شرابے نال نوی چھڑیندا، تو یاریاں رنے نال نوی چھڑیندا، ادھی ادھی رات تک موبائل تے فلماں دیکھن نوی چھڑیندا بدماشا۔ مالتا یہ کچھ آکھنے بیا کیا آکھنے، اور بھنگی آ کے بے ہوش ہو گیا۔ پہلے زمانے نا بندے کو ہوش گھنا ہونے کی انجیکشن وغیرہ کہنا ہوندے ہیں، آج کل تو کوئی خاص انجیکشن ہے ودن بے ہوش کرانا لگی، ہوش گھنا ہونا لگی، تو ہوں بولے خوشبو دے ذریعے بندے کو ہوش گھنا نہ تو بھنگی بے ہوش تھیا پیا، سارے لوگ کٹھے دی تو خوشبو سنگوئی پہ ہوئے تے ڈاڈھے پریشان ہوئے، لوگوں کو پگھر ہوئے، پسینہ ہوئے، ایک بدا منہ دیکھ ایک بھنگی لگیا وہاں کہ کیا ہے، کہ یار بڑے پریشان ہوں، ایک اللہ دا بندہ بے ہوش تھیا پہ خوشبوئیں سنگا تے ہو گیا گٹر جو انگل بڑی آیا ناسا دے نال کی تو اٹھی بیٹھا ہوا کہ میری برادری دا نہیں پتہ ہے۔ پہلے زنا والوں کی برادری تو چھوڑ، پہلے لوٹی کام کرنے والوں کی برادری تو چھوڑ، اللہ کے دشمنوں کی سب سے باہر تو نکل میرا دوست، پھر تجھے اللہ اپنی دوستی عطا کرے گا، پھر اللہ تیرے دل میں اپنا نور ڈالے گا، پھر اللہ اپنی محبت تیرے دل میں ڈالے گا۔ پہلے برادری تک چھوڑ، میری برادری والے خوشبو نہ لے ہوش نہیں آئے کہ اللہ والے ہوئے نا تا ایک بندہ میرے کو آدھا حضرت صاحب فلانا بندہ پوچھ گنو، میں تمہارے کنڈ پچھو نہ کو آدھا کہ غازی صاحب جڑا ہے ایک حق گو عالم دین ہے، بالکل نہیں گھبرا دا حق آخر دوں، ایک دیاڑے بے دیاڑے ہفتے دے بعد آیا آکے حضرت صاحب وہ فلانا بندہ نہیں وہ میری زمین کھسی کھڑے تے میں آج بننے کو آکے غازی صاحب انتے حق آکھ دیسی میں کہ میں تیرا کتا میں نا مرادا دل لیا تو سالم دی یہ عزت وقار رکھی کھڑے ہوئے اپنے جھیڑے جگنے ساکو کو کریں گے نہیں میں حق منن والا، میں کہ اگر حق منن والا ہے ول پنجایت سچ ول ساری برادری کو سڈ ول تھا اپنا مقدمہ رہا کہ جڑا پنجایت فیصلہ کرے من گئی نہیں میں کہ تھوڑا بتا گھاٹا آ سی کیوں میں کو دلیل کرن دی قسم چاہتی ہوئی ہے تو میں کہ استعمال ساکو کریں دے
قسمہ ایک بے کو ذلیل کرن جا تسا چاہتے ہو دے ایک بے کو پوری زندگی عدالت گھیلن جا قسمہ تسا چاہتی ہو دے ایک دوجے کو پوری زندگی تھانے دے وچ ذلیل کرن جا قسمہ تسا چاہتی ہو دے اکھے عالم حق نہیں آتے عالم حق نہیں آتے وہ عالم کہہ رہا ہے زنا چھوڑ دو چھوڑو نا عالم کہہ رہا ہے شراب چھوڑ دو چھوڑو نا عالم کہہ رہا ہے شادیوں پر میراثیوں کو نہ بلاؤ کنجروں کو نہ بلاؤ ڈھول بجانے والوں کو نہ بلاؤ ہجڑوں خسروں کو نہ بلاؤ مانو نا یہ حق نہیں ہے کیا یہ حق نہیں تمہارے جھیڑے والا حق آکے دو حق بس نماز پڑھ لو کیا یہ حق نہیں آزان مل رہی ہے فلم نہیں چھوڑ رہا وہ چھوڑ دے مولوی بڑے مولوی تو چل کدے حق آسان اللہ کوئی کہ تو فرمایا اچھی گاڑی ہو پھر دنیا حسنہ یہ دنیا کی حسنات ہے کہ اس گاڑی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے جا رہا ہے نماز پڑھنے جا رہا ہے عید پڑھنے جا رہا ہے میرے پیر و مرشد ہر نماز میں تقریباً کوشش کرتے ہیں گاڑی پر مسجد میں آتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ گاڑی اس لیے لی ہے کہ اس کو دینی کاموں میں استعمال کریں گے ہم نے ایسے اللہ والے دیکھے ہیں جو ہر نماز میں اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ پہن کر آتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف لکھ رہے تھے تو روزانہ بلا ناغہ نیا سوٹ نما جوڑا اعلیٰ تو اعلیٰ جوڑا مہنگے تو مہنگا جوڑا سوات صاف ستھرا دھو استری کرا پہندے ہیں 1000 دینار دی آپ خوشبو لینے ہیں آج دینار در 80 روپے کو اتے ہے میں نے تو میرے خیال یہ سمجھو گے آج دے ریٹ دے مطابق 80,000 روپے دی روزانہ خوشبو لینے ہیں اے آدھے حضرت صاحب کپڑا پھٹ ونجے نا تے پھٹ ونجے تے ٹاکی لا تے پاون سنت ہے وہ نیا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے مشکات شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے کندھے پر ایک چادر ڈالی جس کی اس وقت قیمت 1000 درہم تھی جس کی آج قیمت 77,000 روپے بنتی ہے کتنا رہ گئی میرا شیخ بنے بازار گوشت گنان دے والا کسائی ودے نام مراد تھنن کسائی آکے حضرت صاحب نبی صحیح کو سینے والا گوشت بڑا پسند ہا حضرت فرمائے اچھا بلا بخاری شریف میں پڑھاواں ترمذی شریف میں پڑھاواں اتنے سال تھی کہ اللہ دے نبی دے فرمان امت کو میں سمجھاواں یہی گال میں کو تو سمجھے تھے وہ میرے آقا کو چوڑے والا گوشت بڑا پسند آ بندے دا پتر بڑا یہ بڑا مطلب جا گالی گولی وجہ ہونے فقیر آدھے میں کو آکے حضرت صاحب حضور فرمائے کوئی سائل کو خالی نہ بھی جائے میں کہ حضور فرمائے جڑا بھیگ منگدا ہوئے انہیں پیشانی دے لکھا ہویا ہوتی کہ بھکاری ہے قیامت اللہ والا اتنا وجہ ذلت ہاں پتہ ہی گال دا جیڑی گال میں دسیم
عمل کریں یا نہیں کریں گا؟ بھکاری کو پھنسا ہے، نہیں ہے احساس نہیں ہے، دل میں اللہ سے حیا نہیں ہے، اللہ سے حیا ہر دم، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر آن یہ خیال کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ایک اللہ والے نے اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ مرغیاں دی کہ یہ ذبح کر کے لے آؤ، اور ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اور سارے بندے ذبح کرتے، چاہے ایک صوفی والا چاہتے وہ بھولا تو نے بھی ذبح کیتا، آکھے حضرت میں ڈاڈھا لکیاں بس جت گیا میرا رب میں بڑے دا کھڑا۔ خیال یہ بڑی چیز ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم پڑھنے آیا، حضرت نے فرمایا بیٹا داخلہ تو ہے، روٹی ٹکر نہیں ہے، داخلہ تو ہے، روٹی ٹکر نہیں ہے۔ کہ استاد صاحب داخلہ دے دو، روٹی ٹکر کا اللہ انتظام کر دے گا۔ تو کبھی کون تھوڑا تھوڑا روٹی بچا کے دے دیتا۔ ایک بار کسی نے کھانا نہیں دیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ دوپہر کے وقت چھٹی ہوئی، سارے سو رہے ہیں، لوگ گھروں میں سو رہے ہوں گے، تو مسجد کی دیوار پر چڑھا ایسے ساتھ والے گھروں کی طرف کہ کہیں سے کچھ مل جائے کھا لوں۔ تو اس نے دیکھا ایک چھت کو نا تھوڑا سا وہ ہے دھواں نکالنے کے لیے شگاف رکھتے ہیں، وہ دھواں نکل رہا ہے، تو اس نے کہا یہاں ہانڈی پکڑی ہے، یہاں جاتا ہوں۔ چلتے چلتے اس چھت پر پہنچا تو اس جو گلا تھا، شگاف تھا، اس سے اس نے سر نیچے کر کے دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو اندر چلا گیا۔ سالن پک رہا ہے، اس نے اوپر سے ڈھکن ہٹایا، وہ بیگن پک رہے تھے، تو ایک ڈکرا اس نے لیا ٹکڑا، اور ایسے منہ کے قریب آیا تو رک گیا، آنکھوں میں آنسو آئی، وہ دوبارہ اس کے اندر ڈالا اور باہر نکل آیا۔ اگلے دن ایک نوجوان اس گھر کا جو سربراہ تھا وہ مسجد میں آ گیا، کہا استاد صاحب طلباء کی زیارت تو کرا دو۔ کہا بیٹھ جاؤ، ابھی پڑھنے آئیں گے، دیکھ لینا۔ تو دیکھتے دیکھتے اس نے کہا حضرت صاحب وہ طالب علم بیٹھا ہے، یہ آپ مجھے دو، میں اپنی بیٹی کا نکاح دینا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا کیوں؟ کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہو وہ میری بیٹی کا خیال رکھے گا۔ اتنا دن مولوی کیا کھوے تھے، چونکہ تو کوئی ہمسایا دسے جا جو میرا ہمسایا مولوی ہے، دیندار ہے، انہیں دال کھارے گاؤں، لون گنن، مرچا گنن، بھاجی گنن، لسی گنن، 8 بجے آئی کھڑی ہے، کوئی نہ دسے جا۔ خلیفہ معتصم باللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو دیکھتا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شاہی خاندان کا نوجوان دیکھتا تھا۔ ہون دا لوسی ہے نہ نوجوان اور غیرت علیہ، تو دونوں نے پیغام نکاح دیا لڑکی کو۔
خلیفہ معتصم باللہ نے بھی اور شہزادہ جو دوسرا خاندان کا تھا، اسی خاندان میں شہزادہ تھا خاندان میں، اس نے بھی نکاح کا پیغام دیا۔ تو لڑکی نے جا کر اپنی نانی اماں سے کہا کہ نانی اماں ایسے ایسے بات ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس سے میں نکاح کروں۔ اس نے کہا بیٹی ایک سوال کرنا، بس صرف ایک سوال کرنا۔ تو سوال لے کر آ گئی، کہا بھئی میرا آپ دونوں سے سوال ہے، جو صحیح جواب دے گا اس سے نکاح کروں گا۔ بکریاں چراتے چراتے وہ آتی تھی، زنا کہنا کریں گے۔ ذم الہوا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ مجنو پوری زندگی لیلا دے پیچھے پھیتا رہی ہے، مکالا نہیں ملیا، اے لوسی کنجری، ایک کتے والی خصلت ہے۔ ابو جہل کافر تھا، کافر، حضور کا دشمن تھا۔ آقا نے فرمایا ہر نبی کا ایک فرعون ہے، میرا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے خاندان کا یہ دستور تھا، اگر اس کے خاندان میں کوئی زنا کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ کافر ہونے کے باوجود ان میں یہ غیرت تھی۔ اے لوسی بجا دے آتے حضرت خراب ہے، تیری مرضی۔ شیشے دے آگو جو کتا آ کھڑے، شیشے دے آگو کتا جو آ کھڑے، ان کو بتری نظر سے اگو جو کیا کھڑے آپ نظر سے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن واسطے شیشہ ہے، آئین ہے۔ حضرت خراب نہیں، آپ خراب ہیں۔ ہاں تو اس نے کہا تم میرے لیے کیا کر سکو گے؟ تو دوسرا شہزادہ کہتا ہے میں تجھے جہان کی بڑی بڑی چیزیں لا کے تیرے قدموں میں رکھ دوں گا، کبھی سوال ہی نہیں کروں گا کہ یہ چیزیں تو نے کہاں استعمال کی۔ اس نے کہا معتصم تو کیا کرے گا؟ معتصم نے کہا میں ایک ایک پئی کا حساب لوں گا، نمک جو لے آؤں گا اس کا بھی سوال کروں گا کہ یہ ختم کیوں ہوا ہے۔ وہ لڑکی گئی اپنی نانی اماں کے پاس، کہا نانی اماں ایسے ایسے بات ہے، کہا خلیفہ معتصم سے نکاح کر لو، جو چھوٹی چھوٹی بات پر حساب لے گا تو ہر وقت تیرے ساتھ بیٹھا ہوگا، جو تجھے اتنا دے گا کہ تجھے سے سوال بھی نہیں کرے گا، تو وہ اور لڑکیاں بھی بہت دھارے گا، وہ بدماشیاں بھی بہت کرے گا۔ کیا ہے؟ ایک طالب علم کے بارے میں لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت اللہ کا قرآن پڑھنے والا، حدیث رسول پڑھنے والا، فقہ پڑھنے والا اور جوان ہے، داڑھی ہے منہ۔ ایک گھر سے، کیونکہ پہلے زمانے میں نا طالب علم گھروں سے روٹی لے کے کھاتے تھے، تو ایک گھر سے روٹی لیتا تھا، تو امیر زادی نے اس کو کہا اندر آ جا۔ سیدھا سادہ طالب تھا، اس نے سمجھا کوئی کام ہوگا، تو جیسے اندر وہ کنڈی لگا دی، کمرے میں لے گئی، کہا اس وقت تک نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھ سے بدکاری نہیں کرے گا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں صحابہ کا عاشق ہوں، میں قرآن کا عاشق ہوں، میں حدیث رسول کا عاشق ہوں، میں اللہ کے دین کا عاشق ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے، آج میرے گھر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بدکاری کرنی پڑے گی۔ جب بات نہیں بن پائی تو اس طالب علم نے کہا چلو میں آپ کا کہنا مان لیتا ہوں،
لیکن مجھے پہلے قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے۔ تو طالب علم واش روم میں گیا، اس نے پخانہ کیا اور پخانہ سارا اپنے سینے پر، بازوؤں پر اور ٹانگوں پر مل لیا، جیسے وہ بچہ گندگی میں۔ تو باہر آیا تو اس نے دھکے دے کے نکالا، جو ابھی نہیں جانے دے رہے۔ تو بیچارہ اس کو دھکے دے کے جب اس نے باہر نکالا تو اس نے راستے میں نہر تھی، اس میں جا کر اس نے نہایا اور اپنے آپ کو خوب پاک صاف کیا۔ درسگاہ میں آیا، استاد صاحب نے پوچھا بیٹا خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سنی۔ سارے طالب علم خاموش۔ بار بار پوچھنے پر کسی نے نہیں بتایا تو استاد نے سونگنا شروع کیا، کہا اس طرف سے خوشبو آ رہی ہے، تو کھڑا ہو صوفی۔ تو صوفی کھڑا ہو گیا، کہا تو نے کہاں سے یہ خوشبو لی ہے؟ طالب علم نے کہا استاد صاحب کھاون کے تے پیسے کے نہیں، خوشبو دی میری اوقات ہے۔ کہا پھر کیا ماجرا ہے؟ تو استاد صاحب یہ راز ہے۔ کہا نہیں، راز بتاؤ آج۔ یہ تھے غیرت والے نوجوان، یہ تھے عزت اور عفت والے نوجوان، جنہیں اللہ نے اپنی محبت عطا کر دی، جنہیں اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کیا، جنہیں اللہ نے نماز کی لذت عطا کی کہ ساری ساری رات نفل پڑھتے گزر گئی، ساری ساری رات قرآن پڑھتے گزر گئی۔ ادوے آیا ہوا جا کہ حضرت صاحب قرآن کھولا نا، میرے سر درد پہ ہوئے نے، فلم 2.5 گھنٹے دیکھا تھا، ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا۔ قسمت کی بات ہے کہ تیرا ظرف گندگی سے بھرا ہے، تیرا دل نجاستوں سے، غلاظتوں سے بھرا ہے، حالانکہ اللہ نے اس دل کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں 2 جگہ پہ رہتا ہوں، ایک عرش معلی پر رہتا ہوں، دوسرا میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اور بتاؤ جو گلاس گندا ہو تو اس میں پانی نہیں ڈالتا، تو اس میں دودھ نہیں ڈالتا۔ جس دل میں ہنگنے موتنے والی گندی محبت بھری ہوگی، جس دل میں غلاظت بھری ہوگی، جس دل میں پکھانے والی محبت بھری ہوگی، کیا اللہ اس دل پر اپنا نور ڈالے گا؟ کیا اللہ اس دل میں اپنی محبت کو متوجہ فرمائیں گے؟ تو حضرت صاحب یہ گالی نہ سمجھاؤ نا، اسرت دے پیر دھوتے پیون کی تیتیا میرے کو پیغام ہے خانقاہ حضرت صاحب کو آکھو اگر حضرت صاحب ہنگان مترن دے زنا لواتے انہاں دے خلاف گال کرن چھوڑ دین، میں حضرت جتیا سے جا کرے سا۔ میں نے کہا مجھے قبول ہی نہیں کہ ایک زانی میرا جوتا سیدھا کرے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک زانی آ کر مجھے احترام سے دیکھے۔ مجھے تو اللہ کا یار احترام سے دیکھے، مجھے تو نماز پڑھنے والا احترام کی نگاہ سے دیکھے، مجھے قرآن پڑھنے والا عزت کی نگاہ سے دیکھے، مجھے حافظ قرآن عزت کی نگاہ سے دیکھے، مجھے عالم عزت کی نگاہ سے دیکھے، مجھے تبلیغی جماعت میں جانے والا دوست عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ میرے لیے فخر ہے۔ شراب پینے والا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، یہ میرے لیے فخر نہیں ہے۔ زنا کرنے والا مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھے، یہ میرے لیے کوئی فخر نہیں ہے۔ مجھے عزت کی نگاہ سے اللہ کا دوست دیکھے، رسول اللہ کا عاشق دیکھے، قرآن سے محبت کرنے والا دیکھے، یہ ہنگنے موتنے والی گندی ٹینکیوں پہ مرنے والا مجھے بے شک عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ مجھے ان سے احترام نہیں چاہیے۔ ہاں وہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو دشمنوں کے لیے پڑھتے تھے، ہم حسینوں کے لیے پڑھتے تھے، حسیناؤں پر مرنے والے کندھوں کے لیے پڑھتے تھے کہ میری زبان کے واسطے کہیں نہ ہو سکے گا مجھ سے امیر شہر کا احترام۔
نہ ہو سکے گا مجھ سے امیر شہر کا احترام ہے۔ اللہ اکبر، میری زبان کے واسطے میں خاموش نہ رہ سکوں گا، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو، میری زبان کے واسطے بھی آپ تالے خرید لو گے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستو، نوجوانوں، یاد رکھو، جس دن یہ آنکھ بند ہوگی، روح قبض ہو جائے گی، اس دن میں بہت یاد آؤں گا تمہیں۔ آپ ناراض ہوتے ہو، ہر نصیحت کرنے والا تمہیں بہت یاد آئے گا۔ آج تمہیں دروازہ کھٹکھٹا کر جماعت والے بلاتے ہیں، آؤ نماز پڑھ لو۔ 4 دن جماعت کے ساتھ لگا کے نماز سیکھ لو، وضو کے مسائل سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو، مسنون دعائیں سیکھ لو۔ یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بالکل دین سمجھاونا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو تمہیں یہ بہت یاد آئیں گے۔ جب آنکھ بند ہوگی تمہیں بہت یاد آئیں گے، تمہیں سمجھانے والے، تمہیں اللہ کی محبت یاد دلانے والے بہت یاد آئیں گے۔ واللہ اس دن تمہارا رونا تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا کاش کاش کرنا تمہارے کسی کھاتے کے نہیں ہوگا۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، زانی اکسی، اے کاش میں فلانے لوسی کو یار نہ بڑا وہاں زنا تو بچو نہ۔ اٹھا پارا اٹھا، وقال الذی پارا ہے 19واں پارا ہے، پہلا صفحہ ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ یہ آیات پڑھیے، آگے جا کر کہتا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلاں آدمی کو میں دوست نہ بناتا، آج جہنم میں نہ جاتا، فلاں شرابی کو اپنا دوست نہ بناتا، آج مجھے جہنم میں پیپ نہ پلائی جاتی، آج کاش میں فلاں زانی کو دوست نہ بناتا۔ سن میرے آقا کی حدیث ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے شیشہ پگھلا کر اس کو پلایا جائے گا، اس کی ایک ایک رگ سے یہ پگھلتا ہوا شیشہ گزارا جائے گا، زنا کرنے والی ایک ایک رگ سے یہ پیشاب والی جگہوں تک سے گزارا جائے گا۔ بتا تو صحیح کتنی تکلیف ہوگی، تصور تو کر میرا دوست۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے در پہ آ جا۔ تو کہتا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، علامہ ابن جوزی نے ذم الہوا میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیتے ہیں، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اللہ اس کے دل میں دوبارہ ایمان نہیں ڈالتے۔ اب بتاؤ اس حال میں مر گیا زانی تو کہاں جائے؟ کہ مرن کو پہلے آپ توبہ کرنا گے، اتنا دیکھو وتھی جیسی ازریل ہے، اتنا وتھی نہیں دینا، دیکھو اتنی وقت نہیں دے گا۔ ہاں، اور جو بازاروں میں پیسہ گنتے زندگی گزارتے جب مرتے ہیں پیسہ گن رہے ہوتے ہیں، جو گانا گاتے گاتے زندگی گزارتے ہیں مرتے ہیں گانا گا رہے ہوتے ہیں، جو زانی ہوتے ہیں وہ مرتے ہوئے بھی زنا کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی اللہ دی دشمنی گزرے تھا، جلے میں کوئی ازریل نظر آون پوسی ہوں کو 10 منٹ پہلے میں توبہ کر گیا، ولی اتنا ولی ہوئے تو زنا نہ کریں جتے کو 10 منٹ پہلے پتہ لگ گئی تھی ازریل آون والا، 1 سیکنڈ پہلے پتہ کرنا تھی، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ بھی پہلے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
کیا کر لو گے؟ کہاں بھاگو گے اللہ سے؟ پل صراط لگی ہوگی جہنم کے اوپر، پل صراط ہوگی جہنم کے اوپر، ایک بال سے باریک ہوگی لیکن اس پر بڑے بڑے کنڈے لگے ہوں گے، اور ان کا جو منہ ہوگا وہ سخت نکیلا ہوگا، اور جب یہ زانی وہاں سے گزریں گے یہ پیٹ والی جگہ سے ایسے لگے گا، پیچھے سیدھا ریڑھ کی ہڈی میں جا کے چپ جائے گا، اور وہ یہ وہاں لٹک لٹک کے موت ہوگی نہیں، موت آئے گی کہاں؟ آدمی آگے سے تڑپ تڑپ سے مر، ویسے دنیا میں تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، وہاں کیا مرے گا؟ اب تو موت ہے ہی نہیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم نہ لے میرا دوست، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت لے میرا دوست۔ آخری حدیث فرمایا ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، سوچ بچار کر رہا ہوگا آج کیا کھاؤں، فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے، فرشتے اس کو کہیں گے یہ ہم پھل لائے ہیں یہ کھا لیں، وہ کہے گا یہ میں نے ابھی کھایا، انہوں نے کہا ہمارا کہنا تو مان لے۔ وہ جیسے اس پھل کو کاٹے گا اس کے اندر سے حور پیدا ہوگی، وہ حوریں تو گال یاد ہے، یاد یہ ایک ماسٹر ہا وہ شدہ زال کو روز کھلے کھاندا گنج کٹوینا، اے ماسٹر کو بڑا شوق ہونے نا مسترانیاں پر نہیں جاندے، روز زال کو جتیا مرنی، روز جتیا مرنی، ایک جمعہ پڑھن گیا ایک مسجد تے او مولوی صاحب بیان بیٹھا کرے واکھے جنت دے وچ 70 حوراں مل سن، ہی ہو سن، ہی ہو سن، تے گھبراؤ نا میرے دوستو، اے تواڈی دنیا لی بیوی اے جنت دے وچ 70 حوراں دی منیچر ہو سی، سردار ہو سی، او کاوڑ گونٹھی دے گیا پیا، او تے کھلے کھانا کھڑا بیچارہ ارے عثمان صاحب بے جمعے بھی مسجد جوڑ گیا، اتفاق اتھا ہی موضوع ہی ہوئے جڑا پچھلے جمعے اتھا ہے، کھلے جو کھاتا گڑا رن گڑ زورو چپلی نالو دا ٹوٹن کٹین دا دے ان غلا پج گیا، مولوی صاحب وہ بھی میں آکھا جو 70 حوراں دے سی تے ایویں گال ہے او ول کاوڑ گونٹ دے گیا پیا اینی نے پیچھے نماز جائز کرنی، مسئلہ دا یہ اپنے گھر دا جائز مولوی دے پیچھے کہنے سر صاحب خیال کیتا کرو، تو آپ کو اگر کوئی میں آنکھ دے سمجھو گھروں کھلے کھا دے تو ساری ایک کر دے۔ تیسرے جمعے تیسری مسجد میں چلا گیا، اس مولوی صاحب نے بھی اتفاقاً وہی موضوع بیان کر دیا، او کھڑا تھی کھڑے تے کاوڑ نالا دے مولوی صاحب اے جڑی دنیا لی زال ہے ہی کڑو علاوہ کوئی بھی رستہ کہنی انہاں 70 ہورنا ران دا، مولوی آکھے نہیں، تو آکھا ہی کڑو میں جہنم میں تھی، او کملا دے جا بیٹھا جی میں دنیا جی ٹوٹن کٹوے نا اتھا ہی میں کٹی سی، ہی گڑو پیا کوئی رستہ کہنی ہے کہ میں نے 70 ہو رہے نال زندگی گزار گیا ہے نہیں۔ تو بہرحال اس سے حور نکلے گی جو پہلے اللہ نے حوریں عطا کی ان سے زیادہ خوبصورت، وہ حور آگے آگے یہ بندہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے خاص مقام ہوگا، یہ بندہ وہاں چلا جائے گا، درخواست کرے گا یا قاری تعالیٰ یہ حور مجھے عطا کر دو، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو دنیا پہ فلاں جگہ پر کھڑا تھا، تیرے سامنے عورت گزری تھی، تو نے صرف اس لیے نظریں نیچے کر لی تھی کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے دیکھا میرا مولا ناراض ہو جائے گا،
صرف اس خوف اور شرم حیا کی وجہ سے جو تو نے نظر جھکائی، یہ صرف اس کا انعام ہے. صرف ایک بار نظر جھکانے پر اتنا بڑا انعام ہے. تو جتنی بار نظر جھکاؤ گے اتنا زیادہ. اور وہاں جوانی لازوال دنیا ہے، لیکن کئی دی چیل چلی ہو دیئے، کئی دے گرزے پھیلتے بنا کے بس تھوڑا کما لیا اتھا بھائی اتھا. لیکن وہاں جانے والا بن تو صحیح، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، تبلیغ والوں کے ساتھ وقت لگاؤ، خانقاہ میں آؤ، روزانہ آؤ جاؤ، جیسے وقت ملے خانقاہ میں آؤ، جیسے وقت ملے خانقاہ میں آؤ، دین کی بات سنو. ایک بندہ آ جائے تو وہ بھی خالی نہیں جاتا. میں اس کو بھی حدیث سناتا ہوں، اللہ والوں کی بات سناتا ہوں، اللہ کا فرمان سناتا ہوں، خالی نہیں جاتا. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.